بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على مولى الكونين إمام المغربين والمشرقين أبا الحسن والحسين علي بن أبي طالب الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. صدق صاحبان ایمان، سورہ صافات جو قرآن کا 37واں سورہ ہے، اس کی 83 اور 84 آیت کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ارشاد ربانی ہے کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، جناب ابراہیم بھی انہی کے شیعوں میں سے تھے. اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جو اپنے رب کی طرف ایک تمام عیوب سے پاک دل لیے ہوئے حاضر ہوئے. تو آج میں چونکہ جو ہماری عنوان کی مناسبت ہے، جو اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں وہ اس خاص نام سے شیعہ کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں، اور اگر خود شیعہ ہی ان کے مقام سے واقف نہ ہو، ان کی قدر و قیمت سے واقف نہ ہو، تو پھر شیعہ کو اہل بیت اطہار کو پہچاننے میں دشواری ہوگی، تاکہ خود ہمیں اپنی قدر، اس لیے کہ مولا کائنات بناتے ہیں کہ جو اپنی قدر و قیمت کو نہیں جانتا وہ ہلاک ہو جاتا. آج کا دور ایسا ہی ہے، نوجوانوں کے بزرگ ماشاءاللہ بخوبی واقف ہیں، تمام ادوار ان کی نظروں میں ہیں. وہ دور دیکھ چکے ہیں جہاں مجلسوں کا احترام، اس کی عظمت، اس کی شان اس انداز میں یعنی ہوتی تھی کہ بزرگ بڑے انتہائی تقدس کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ مدارس میں شرکت کرتے، اور اپنا مقام بھی جانتے. ان کا علم، ان کی حکمت، ان کی معرفت، ان کا عرفان، یہ تمام چیزوں سے آراستہ ہوا تھا. لیکن آج کی نوجوان نسل یہ بات اس کی متقاضی ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ ان کی کیا قیمت ہے. تو میں نے آج اس کی ہماری پہلی مجلس میں سوچا کہ کم از کم تعارف شیعہ ہو جائے. کیونکہ ہمارے اسلامی بھائی کی میری سب سے شروع ہوتی ہے، بڑے احترام سے آج ہم بڑے انتہائی وقت کے اندر اپنے بیان کو مکمل کریں گے. تو شیعہ کا جو لفظ ہے عام، آپ دیکھیں 73 فرقوں میں صرف ایک ہی فرقہ ہے جس کو شیعہ سے جانا پہچانا جاتا ہے. آپ کسی اور کو شیعہ کہیے، نہ وہ شیعہ ہوگا، نہ وہ شیعہ کہلانے سے خوش ہوگا. حضور کا ارشاد کیا ہے؟ ان 73 فرقوں میں ایک جنتی ہوگا، ایک جنتی ہوگا. تو شیعہ کے معنی کیا ہوئے؟ شیعہ یعنی مطلب ہے کہ جو محبت اہل بیت، ان کا اہل بیت اطہار کا مطیع، فرما بردار، ان کے نقش قدم پہ چلنے والا. عام طور پہ دوسرا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے اس سے کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں، وہ ہے رافضی. یہ کیا لفظ ہے معنی نہیں معلوم رہتے، لیکن شراکپا ہوتے ہیں. لیکن یہ دونوں کے معنی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. شیعہ کے معنی ہیں فرما بردار، مطیع اپنے مولا کا،
اور رافضی کے معنی ہیں باطل کو ترک کر کے حق کے راستے پہ چلنے والا. صلوات علی محمد. اور محبت اہل بیت، آج آپ دیکھیے ساری دنیا جب یہ دیکھے کہ دنیا اسلام کی نجات، اس کی بقا اور دین کی حیات، اس کی روح ہے محبت اہل بیت اطہار. اگر یہ نہیں ہے تو نہ تو وہ شیعہ ہے، نہ تو وہ سنی ہے، نہ تو وہ مسلمان ہے، نہ تو وہ مومن ہے. تو محبت اہل اتنا اہم عنصر ہے، جب تک کہ یہ نہیں آ جاتا نہ تو مسلمان کہلانے کے قابل ہوتا ہے، نہ مومن کہلانے کے قابل ہوتا ہے، نہ شیعہ کہلانے کے قابل ہوتا ہے، نہ سنی. عجیب بات ہے آپ دیکھیں. تو حقیقت میں اس کو ہونا کیسے چاہیے؟ محبت اہل ہر ایک رکھتے ہیں، لیکن شیعوں کا تعلق جو محبت اہل بیت سے وہ مخصوص ہے. آپ کے سامنے میں چند مثالیں اتنے وقت کے اندر عرض کروں گا تاکہ خود ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ شیعتنا خلقوا من طینتنا یفرحوا لفرحنا ویحزنوا لحزننا. شیعہ جو ہیں وہ ہماری طینت سے خلق ہوئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہماری خوشیوں میں خوش ہو جاتے ہیں، غموں میں غم زدہ. اسی میں کیفیت نہیں دیکھیں گے آپ، یہ طینت کا اثر ہے، یہ مٹی کا اثر ہے. اگر اہل بیت نورانی ہے تو شیعہ بھی نورانی ہے. صلوات علی محمد. جب بھی مولا کائنات تشریف لاتے دیکھتے تو کہتے دیکھو یہ نورانی چہرے والوں کا امام آ رہا ہے، متقیوں کا امام آ رہا ہے. مولا کائنات متقی کون ہے؟ نورانی چہرے والے کون ہیں؟ پھر ایک حدیث حضور اکرم کے ہمیں ملتی ہے، فرماتے ہیں کہ یا علی تمہارے شیعہ جنت میں نورانی ممبروں پر رونق افروز ہو کے. صلوات علی محمد. شیعہ آپ دیکھیں کیا کیفیت ہے. تو جب مولا فرما رہے ہیں کہ شیعہ تو نہ خلقوا من طینتنا، شیعہ ہماری طینت سے خلق ہوئے، یہی وجہ ہے کہ طینت کا اثر ہے. جب اہل بیت کے گھر خوشی ہوتی ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، جشن کرتے ہیں. جیسے ہمارے گھر خوشی ہوتی ہے اتنی خوشی نہیں ہوتی جو اہل بیت کے گھر کی خوشی ہم مناتے ہیں. یہی ہے شیعہ. غم میں محرم آیا، بڑے دن سے انتظار تھا آپ کا، غم مظلوم کربلا کی. آپ دیکھیے گھروں کے پردے بدل دیے گئے، فرش بدل دیا گیا، زندگی کی ہماری جو ایک روٹین تھی، جو ہمارا ایک عمل تھا، جو نظام الوقت تھا، وہ سارا تبدیل ہو گیا. اب فکر ہے تو صرف یہ ہے کہ غم مظلوم کربلا کی. دور سے آ رہے ہیں، کھانے کی فکر نہیں ہے، آرام کی فکر نہیں ہے. یہ اس پاک طینت اور نورانی طینت کا اثر ہے. اور دوسروں میں یہ کیفیت کیوں نہیں آئی؟ جب محبت اہل بیت دل میں آتی ہے تو پتہ چلے گا کہ یہ محرم وہ ہے، یہ نیا سال شیعوں کے پاس نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے غم کی ابتدا ہے، یہ دین کی حیات کی ابتدا ہے. جب دین مردہ ہو جاتا ہے، اسلام کو زندہ کرنے کا وقت آتا ہے تو مظلوم کربلا کا ذکر اور انہوں نے جس طرح سے اسلام کو بچایا جب یہ بیان کیا جاتا ہے تو پھر سے اسلام میں روح آ جاتا ہے. اب دیکھ اس کی مثال حقیقت میں شیعہ کیا ہے. چھوٹا سا واقعہ ہے، عمار دہنی، یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ یہ انہیں ایک مرتبہ عدالت جانا پڑا، محکمہ میں جانا پڑا تو قضیہ درپیش ہوا. جب یہ وہاں پر گئے تو جو قاضی تھا، مولا کے زمانے کا دور آپ اندازہ لگائیے، لازم قاضی اور عدالت جو ہوگی ان کی دشمنوں کی تھی، دوستوں کی تو نہیں. تو وہ جانتا تھا کہ جو عمار دہنی ہیں متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، شب زندہ ہیں، صاحب تقویٰ ہیں، عبادت گزار ہیں. تو جب یہ گئے گواہی دینے کے لیے تو اس نے جو وہاں کا جو قاضی تھا تو اس نے کہا کہ میں تمہاری گواہی قبول نہیں کرتا. انہوں نے کہا کہ کیوں قبول نہیں کرتا؟ تو انہوں نے جو اس نے کہا کہ اس لیے کہ تم شیعہ علی ہو. اب یہ دھاڑے مار مار کے رونے لگے، بہت کیا کرنے لگے، آوازیں بلند کر کے کیا کرنے لگے. تو اس نے ابھی اللہ نے پوچھا، اے عمار دہنی
تم یہ کہہ دو کہ میں علی کا شیعہ نہیں ہوں، تمہاری گواہی دے لیتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا ہے، قابل سماعت جواب ہے، کہا کہ سن، میں اسی لیے نہیں رو رہا ہوں کہ تم میری گواہی لینا نہیں چاہتا، بلکہ میں دو وجہ سے رو رہا ہوں، ایک تیری وجہ سے اور دوسرا میری وجہ سے۔ تیری وجہ سے اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ تو نے نام شیعہ بڑی بے ادبی سے لیا ہے۔ صلوات اللہ محمد تو نے نام شیعہ علی بڑے بے ادبی سے لیا ہے، اس لیے تیری وجہ سے رو رہا ہوں۔ دوسری وجہ جو میری وجہ سے رو رہا ہوں، تو نے مجھے اس مقام پہ سمجھا، شیعہ علی کا مقام کوئی معمولی مقام نہیں ہے، جس مقام پہ میں نہیں ہوں تو نے مجھے اس مقام پر رکھا، اس لیے میں اپنی وجہ سے رو رہا ہوں۔ کتنا بڑا تواضع ہے جب یہی بات ہمارے امام جعفر تو مولا نے کہا کہ عمار نے جو تواضع دشمن کے دربار میں کیا ہے، اس جو توازن انہوں نے ہمارے حق میں کی ہے، اپنے کو حقیق سمجھا اور ہمیں اہل بیت کی فضیلت کو انہوں نے وہاں پر اجاگر کیا ہے۔ اگر عمار دونی کے زمین اور آسمان کے درمیان کے برابر بھی گناہ ہے تو اللہ نے اسے بخش دیا۔ تواضع اہل بیت کی شیعہ کے معنی تو جو مرتبہ ہے شیعہ۔ چلیے اب اور ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ شیعہ ہوتا کہ انہیں اپنے مولا کا مطیع فرما بردار۔ ایک مرتبہ یہی ہمارے امام عالی مقام ہے، چھٹے امام جعفر صاحب کی خدمت میں ایک مرد خراسانی آیا، اس کو آیت اللہ دست غیب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ تو مرد خراسانی کہا کہ مولا، خراسان میں 1,00,000 آپ کے شیعہ ہیں جو آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں، آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں، آپ کی حکومت کے لیے ہیں، ان کی تلواریں ان کے ساتھ ہیں۔ تو مولا سنتے رہے اور بھی باتیں ہوتی رہی۔ تو مولا نے اپنے ملازم سے کہا کہ بھائی ذرا تنور روشن کرو۔ تو تنور روشن ہوا تو مرد خراسانی سے کہا کہ تم جاؤ ذرا اس میں بیٹھو۔ کہا مولا میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے پاس بڑی دور سے آیا ہوں، عقیدت و احترام کے ساتھ آیا ہوں، اور مولا آپ ہی مجھے تنور میں بیٹھنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ مولا کچھ نہیں فرمایا، خاموش بیٹھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھا کہ ہارون مکی جو مولا کے چاہنے والے ہیں، مولا کی صاحبی تشریف آنے کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ جب آئے تو مولا کے بیت الشرف میں دروازے کے پاس آئے تو اپنی نالین کو اٹھا لیا، اپنے ہاتھ میں لے لیا، آہستہ آہستہ خرامہ بہت ہی انتہائی اپنی نظروں کو نیچے کیے ہوئے مولا کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ مولا نے جواب سلام دیا، کوئی اور بات نہیں ہوئی۔ اس کے بعد میں کہا کہ اے ہارون، جاؤ فوراً اس تنور میں بیٹھ جاؤ۔ کچھ نہیں کہا، پوچھا بھی نہیں، گئے اور اس تنور میں بیٹھ گئے۔ یہ صاحب جو خراسانی ہے، یہ جو مرد خراسانی ہے، اس کی حالت متغیر ہے کہ بھئی وہ آئے اور بیٹھ بھی گئے، ہو سکتا جل گئے ہوں گے، کیا کیفیت ہوں گی۔ تو مولا نے خود کہا کہ بھائی، اے بھائی خراسانی آؤ ذرا ہارون مکی کی حالت دیکھتے ہیں۔ جب گئے دیکھا تو وہ تنور میں ایسے بیٹھے ہیں جس طرح سے جناب ابراہیم نار نمرود میں بیٹھے ہیں، گلستان میں مخاطب ہو کے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ، ایسے شیعہ تمہارے پاس خراسان میں کتنے ہیں جو ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں؟ تو شیعہ کون ہوا؟ اپنے امام کا فرما بردار، مطیع، اطاعت گزار۔ اس کے بعد جب مولا حکم دے دے تو اس کے بعد کوئی بات کی یعنی صرف یہ ہو کہ سمعن و طاعت، سنے اور عمل کرے۔ جیسے ہمارے سامنے مولا کے ارشادات ہیں، احادیث ہیں اور قرآن کی باتیں ہیں، ائمہ کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ تو شیعہ کا کام یہ ہے کہ اگر جو چیز مولا سے منسوب ہو جائے، بتا دی جائے کہ مولا کا ارشاد ہو، تو ہم بے چین رہیں کہ اپنے مولا کی کس طرح سے اطاعت کی جائے۔ اتنی بڑی بات ہے۔ تو جب مرتبہ جا کے کیا بنتا ہے، تو ایسے شیعوں کے لیے رسول اکرم محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ یا علی، جنت کے 8 دروازے جہنم کے ساتھ ہیں۔ لوگ اکثر عام طور پر جنت کے بھی 7 دروازے بتاتے نہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، جس میں 5 دروازوں سے تمہارے شیعہ داخل ہوں گے جنت میں۔ کتنا بڑا مقام ہے مومنین کا، کوئی معمولی مقام ہے۔ 5 دروازوں سے تمہارے شیعہ جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک دروازے سے انبیاء و مرسلین، دوسرے دروازے سے اولیاء، اوصیاء، شہداء، صدیقین جائیں گے۔ 7 دروازے ہو گئے۔ فرمایا جو 8واں دروازہ ہے، اس سے وہ جنت میں داخل ہوگا
جس کے دل میں تمہاری رائے کے دانے کے برابر بھی دشمنی نہ ہو. صلوات اللہ محمد صاحبان ایمان، یہ مقامی شیعہ ہے. اتنا بڑا ان کے لیے اللہ کی طرف سے جو انعام و اکرام ہے، اور اس کے لیے جو ہمارے فرائض ہیں مدینہ کربلا کے جو دن افعال کی ہمیشہ یعنی پیش کیے جائیں گے. آپ اسے اندازہ لگائیے کہ وہ جو اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا ہے اسے کیا مرتبہ ہوتا ہے. میں نے کس مناسبت سے جب سورہ صافات کی یہ 83 اور 84 آیت پڑھی آپ کو زحمت دینے کے لیے مظلوم کربلا کا یہ خطبہ. جو مظلوم کربلا مدینے سے نکلے 28 رجب کو سن 60 ہجری میں، تو مولا کے جتنے خطبے مدینے سے کربلا تک اس کو ایک کتاب میں رقم کیا گیا ہے. اس کا نام ہے بلاغت الحسین، اور اس وقت سے کئی اور بھی کتابیں ہیں. تو اس میں جو خطبات ہیں امام حسین کے جو ارشادات ہیں مومنین کو لازم پڑھنا چاہیے. اس میں دیکھیں کہ علم و حکمت کی، معرفت کی، عرفان کی اور محبت اہل بیت کی جو باتیں بیان کی گئی ہیں پڑھیں اور اس پہ عمل کریں. کہ ہم پڑھنے کی فرصت نہیں رہتی، نہ ہم نجر البلاغہ دیکھتے ہیں، نہ صحیح کاملہ دیکھتے ہیں، نہ قرآن کا ترجمہ ہے. 15 منٹ روزانہ آتے ہیں تو اس کو آپ کو معلوم ہوگا. جیسا ابھی حال میں عرفہ گزرا، یوم العرفہ کا مظلوم کربلا کا جو دعائے عرفہ ہے، جو توحید پہ ایک اتھارٹی ہے. کسی اور نے جو توحید کے اوپر اتنا بلیغ خطبہ یا دعا یا جو دعا کے نام سے یا خطبہ ہے مولا کا، اب انشاءاللہ پڑھ کے دیکھیں. ایک گھر ہم زندگی بھر 70 زندگیاں بھی اگر لے کے آئیں تو ایک جملہ وہ نہیں کہہ سکتے جو امام حسین نے توحید کے بارے میں کہا. تو یہ باتیں ہمارے پاس خزانے ہیں اہل بیت اطہار کے، یہ رموز ہیں ان کی حکمت، علم و حکمت کی باتیں ہیں. تو ابھی یہاں پہ ایک شخص مظلوم کربلا کی خدمت کا آگے کہتا ہے یا ابا عبداللہ میں آپ کا حقیقی شیعہ ہوں. تو مظلوم کربلا نے فوراً کہا پھر تو تمہارا مرتبہ مثل ابراہیم خلیل اللہ ہے. بڑا مرتبہ ہے دیکھیے جناب ابراہیم کا اپنے سورہ صافات کی جو منایا پر، کیونکہ اگر تم بشرطے کہ تم ان کے جیسا پاک و پاکیزہ بے عیب دل اگر رکھتے ہو. شیعہ کا مطلب کیا ہو گیا؟ ابراہیم خلیل اللہ کا مرتبہ، پھر بشرطے کہ دل تمہارا ویسا تمام عیوب سے پاک ہو، کوئی عیب نہ ہو. شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، حسد ہے، غیبت ہے، خیانت ہے، وعدہ خلافی ہے، جھوٹ ہے، برائیاں ہیں، بے حیائیاں ہیں، گناہ ہے. یہ تو ارشادات سے سب آ جائے. مختصر مجلسوں میں نے سمیٹ دیا کیونکہ وقت کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے مناسب. پھر تو تمہارا مرتبہ ابراہیم خلیل اللہ. کیونکہ پروردگار عالم قرآن میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے شیعوں میں سے تھے. جناب ابراہیم ہمارے شیعوں میں سے تھے، ان کے شیعوں میں ابھی خود آیت کہہ رہی ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور شیعہ بھی اور ابراہیم بھی انہی کے شیعوں میں سے تھے. اِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اور وہ اپنے رب کی بارگاہ میں انتہائی تمام عیوب سے پاک دل لیے ہوئے حاصل ہوئے. دو خوبیاں آ گئی. تو فرمایا کہ پھر تو تمہارا مرتبہ ابراہیم خلیل اللہ کا مثل ابراہیم خلیل اللہ ہو، بشرطے کہ تم ان کے جیسا عیب سے پاک دل رکھتے ہو. اگر تم ایسا پاک و صاف طیب و طاہر دل نہیں رکھتے تو یہ مت کہو کہ تم ہمارے شیعہ ہو، بلکہ یہ کہو کہ تم ہمارے محب ہو، چاہنے والے ہو. اگر تم نے یہ بھی نہیں رکھتے تو کہو کہ تم ہمارے ماننے والے ہو، محب نہیں ماننے والے ہو. نہیں، اگر تم نے جھوٹ کہا ہے، نہ تم ایسا عیب سے پاک دل رکھتے ہو، نہ تم ہمارے محب ہو، نہ ہمارے چاہنے والے ہو، تو یاد رکھو اگر تم نے جھوٹ کہا ہے تو تم پر فالج گرے، مرتے دم تک تم اس میں مبتلا ہو. اور تم اس کے بعد میں جو بددعا مولانا جو جھوٹ کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں اور عمل نہیں کرتے، تاکہ تم اس میں مبتلا رہیں، تاکہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے دنیا میں. جو غلط شیعہ کا ادعا کرتا ہے وہ شیعہ ہوں، تو اب شیعہ کا مرتبہ کتنا بڑا ہوا؟ تو مطلب کیا ہوا کہ جب تم دعوی شیعت کرو تو اس کے قابل بھی بنو، اتنی خوبیاں اپنے میں پیدا کرو، وہ اوصاف پیدا کرو، تاکہ مولا کیا فرماتے ہیں دیکھو اگر تم کو دیکھ کے لوگ کہیں کہ واقعی یہ جعفری ہے، جب جعفری ایسے اخلاق کا ہے تو امام جعفر صادق کیسے؟
کوئی معمولی مرتبہ نہیں ہے. اس لیے پوچھا گیا کہ مولا مومن کو اللہ نے کیا اختیار دیا ہے؟ چھٹے امام سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ مومن کا اختیار کہا کہ اگر وہ درخت سے کہے آ جا تو آ جائے. دیکھا کہ وہ مولا کی زبان سے ادھر نکلا اور درخت چلتے آ رہا ہے. کہا کہ چلا جا تو چلا جائے. یہ مومن کا اختیار ہے. دیکھیے کتنا بڑا اختیار ہے مومن کا. یہاں تو معلوم ہو گیا, ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کا مرتبہ کیا ہے. اگر وہ مرتبے پہ فائز نہیں ہے, عیوب سے پاک دل نہیں رکھتا ہے, تو اپنے کو چاہے منکا شیعہ نہ کہے. اگر نہیں وہ بھی نہیں رکھتا ہے تو محب کہے. وہ بھی نہیں ہے تو ان کا ماننے والا کہے. اگر وہ بھی نہیں ہے جھوٹ کہہ رہا تو اس کے لیے مولا نے بد دعا فرمائی ہے. یہ باتیں سمجھ میں آ گئی. اب یہاں پہ آنے کے بعد مولا بڑی ایک عجیب و غریب خطبہ ہے مولا کا, ایک عجیب ارشاد ہے. تو یہ بڑے سلوات پڑھ کے سنیے تاکہ مولا کیا فرماتے. اب مومن کا شیعہ کا مرتبہ آپ نے سمجھ گیا. اب مولا کیا فرما رہے ہیں, پروردگار عالم مومن کو گناہوں سے بچنے کی توفیق کرامت فرماتا ہے. مومن گناہ نہیں کرتا, کبھی مومن گناہ نہیں کرتا. یہ گناہ ہو گیا توبہ کر دیا پھر گناہ, اب پھر وہ جو برائی نہیں کرے پھر گناہ کر دیا پھر نہیں. بڑا غیر معمولی سننے کا ارشاد نہیں ہوگا. اور جو ہمارے پروردگار عالم مومن کو گناہوں سے بچنے کی توفیق کرامت فرماتا ہے. گناہ نہیں کرتا مومن. اہل بیت کا چاہنے والا گناہ کے قریب نہیں جاتا, کیونکہ اہل بیت طیب و طاہر ہیں. ان کی محبت جب دل میں آ جاتی تو گناہ کے قریب نہیں جا سکتا. رزق کے قریب, گندگی کے قریب, نجاست کے قریب, جھوٹ کے قریب, بے حیائی کے قریب کبھی نہیں جا سکتا مومن. اس کے بعد دوسرا جملہ پڑھا, اس کی گفتار اس کے باطن کی آئینہ دار ہوتی ہے. جب بھی بات کرتا ہے دل کی بات, یا نہیں زبان سے کچھ کہہ رہا ہے, دل میں کچھ ہے, دماغ میں کچھ ہے, آنکھوں میں کچھ ہے, چہرے سے کچھ معلوم ہو رہا نہیں. مومن جو بات زبان سے کرے گا وہی اس کے دل میں ہوگا. کیا فرماتے ہیں, اس کی گفتار جو ہوتی ہے اس کے باطن کی آئینہ دار ہوتی ہے. دوسری خوبی ذہن میں رہے آپ کی باتیں. تیسرا فرماتے ہیں کہ ہمیشہ وہ مومنین کے نیک اوصاف پہ نظر رکھتا ہے. دیکھا ایک مومن ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, سنجیدہ ہے, اور دیکھنے میں مومن عبادت گزار ہے, تو اس کی اچھی صفتوں پہ ہمیشہ نظر رکھتا ہے تاکہ اس کی اچھی صفتوں سے اپنے کو آراستہ کرے. ساتھ ساتھ ظالم اور سرکش لوگوں کے بھی اعمال پہ نظر رکھتا ہے تاکہ ان سے بچتا رہے. اتنی باتیں ہو گئی. ایک تو مومن گناہ نہیں کرتا, دوسرے کہ جو زبان سے کہتا ہے وہی دل میں ہوتا ہے, تیسرے نیک لوگوں کی اچھی عادتوں کو دیکھ کے اپناتا ہے, برے لوگوں اور سرکش اور ظالمین کی بری عادتوں سے دور رہتا ہے. پانچویں بات فرما رہے ہیں وہ اپنے خیالات میں یقین کی منزل پر رہتا ہے. شک, وہم, گمان ایسے ڈگمگاتا ہوا ایمان نہیں ہوتا. جب بات آئی خیال, کوئی چیز ہے خیال بھی اس کا یقین کی منزل میں, تو اس سے اندازہ لگائیے جب خیال کا یہ عالم ہے تو پھر اس کے ایمان کا کیا عالم ہے. خیالات میں یقین کی منزل پہ ہوتا ہے اور اپنے تقدس میں سکون اور اطمینان کے درجے میں. بڑا بڑی خطبہ ہے, اس سے زیادہ میں تشریح نہیں کر سکتا. کافی اس کو جتنا چاہے آپ پھیلائیے, اس سے اور کافی مطالب نکلتے جائیں گے. تو مطلب کیا ہو, مومن کبھی گناہ نہیں کرتا, جو زبان سے کہتا ہے دل میں وہی ہوتا ہے. اچھے مومن ان کی صفات کو اڈاپٹ کرتا ہے, اپناتا ہے, بری باتوں سے دور رہتا ہے. اور اس کے بعد میں یہ فرمایا کہ وہ ہمیشہ اپنے خیالات میں جب یقین آ گیا, یقین کے بعد تقدم ہے. خیال بھی جو اس کا کبھی بھی خیال غلط نہیں کرے گا, وہ بالکل سوچ سمجھ کے دور اندیشی کے ساتھ, وہ تدبر کے ساتھ, علم کے ساتھ, بردباری کے ساتھ میں وہ چیز کو جب سوچ کے یقین کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے اور وہ اپنے یقین کی تقدس میں سکون اور اطمینان. مومن کے پاس سکون ہوگا, اطمینان ہوگا جو مادی اور دنیاوی دولت سے بڑھ کے. یہاں پہ ایک ارشاد ہو گیا مولا کا. اب ایک جگہ فرماتے ہیں عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ذرا سی غلطی ہو گئی, دیر سے آئے, ابھی مجھے آنا تھا ساتھ میں جانے میں دیر سے آیا, آپ سے کہنا پڑتا تھا سوری آنے میں دیر ہو گئی یا یہ ہو گیا, معاف کیجیے. عام جملہ ہے, ہم اس کو اچھی چیز سمجھتے ہیں. پھر دیر سے آنے کے بعد میں اپالوجائز کرنا, معافی چاہ لینا, معذرت چاہنا, یہ سمجھتے ہیں ایک شریف آدمی کا کام ہے. لیکن اگر آپ نے مولا کا ارشاد سنیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا. مومن کے لیے یہ بھی زیبا نہیں ہے کہ وہ کسی سے معذرت کہے یا اپالوجائز کرے یا وہ یہ کہے کہ میرے سے غلطی ہو گئی معاف کر دیجیے. نہیں, کیونکہ مولا فرماتے ہیں کہ یہ بھی عیب ہے.
فرماتے بڑا عجیب و غریب ہے خود سلوات پڑھے محمد انہیں فرماتے ہیں دیکھو ایسے کام سے بچو جس میں تمہیں عذر و معذرت کی ضرورت درپیش ہو، ایسا کام ہی مت کرو، بچو ایسے کام سے۔ آپ یہ سوچ لیجیے آپ کو پہنچنا ہے، جلدی آئیے، نکلیے، آن ٹائم نکلیے، بیفور ٹائم نکلیے، ایڈوانس نکلیے، تاکہ جانے کے بعد میں آپ کو شرمندگی نہ ہو، شرمندگی کے بعد آپ سوری کہیں۔ سوری کہنا اچھی بات ہے، اچھی بات نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں اچھی بات ہے نہیں، آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں اپنی غلطی کو، تبھی تو سوری کہیں۔ تو مولا کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ، دیکھو تم ہر ایسے کام سے بچو جس میں عذر و معذرت کی ضرورت درپیش ہو۔ فرماتے ہیں مومن نہ کبھی غلطی کرتا ہے نہ کبھی اسے عذر و معذرت کی ضرورت درپیش ہوتی ہے، اور منافق ہمیشہ غلطی کرتا ہے، ہمیشہ معذرت چاہتا ہے۔ صلوات علی محمد علی محمد۔ حدیث جملہ ہے، زندگی میں آ کے اپلائی کریں، آپ یقیناً کامیاب رہیں گے۔ جو دو تین باتیں میں نے بیان کی ہیں، زیادہ میں لوڈ نہیں ڈالنا چاہتا آپ کے دماغ پہ، اتنی ہی باتیں شروع سے میری تقریر کو آپ اس کو اکومولیٹ کیجئے، ریسائز کیجئے، ریوائز کیجئے، دیکھنے کے بعد میں جو پوائنٹس میں نے بیان کیے ہیں آپ اپنی نوٹ بک میں لکھ لیجئے، تاکہ آپ کو جب بھی آپ پڑھیں تو یہ ریوائز ہوتی رہیں، اس میں عمل کریں۔ یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں، مغل میں کربلا کی باتیں، چھٹے امام کی باتیں، اور کافی مواد ہے اس میں۔ آج کی مجلس کو تک اتنا ہی، لیکن آج ہی جو تاریخ ہے، آج پہلی محرم، آپ جانتے ہیں مغل میں کربلا نے محض سن 60 ہجری 28 رجب کو جو حسین مدینے سے نکلے، کوئی معمولی اقدام نہیں تھا۔ حسین اپنی نانا کے روضے کو، ماں کی قبر کو چھوڑ کے نکلنا حسین کے لیے بہت مشکل تھا۔ حسین کے لیے انتہائی کرب کا باعث، الم کا باعث، غم کا باعث، اور بڑی مصیبت کا باعث حسین اتنا چاہتے تھے اپنے نانا کو، اپنی ماں والدہ گرامی کو، اور مدینے سے اتنی محبت تھی۔ آج حسین مدینے سے 28 رجب کو نکلے، حالات کیا تھے؟ فاسق و فاجر حسین جیسے امام سے بیعت لینا چاہتا تھا۔ معاویہ نے کوشش کی کہ حسین بیعت کریں، حسین جیسا طیب و طاہر معصوم امام معاویہ یا یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ پہ کیسے بیعت کر سکتا ہے؟ یہی وجہ تھی جب یہ ناممکن ہوا۔ اور حسین نہ تو اس وقت نہ کوئی حکومت میں دخل دے رہے ہیں، نہ تو ان کو آپ کے حکومتی معاملات سے کوئی سروکار ہے، نہ مال سے مطلب ہے، نہ دولت سے ہے، نہ فوج سے ہے، نہ حکومت سے ہے، نہ تخت و تاج سے ہے۔ پھر یہ حسین کی بیعت کا کیا مطلب ہوا، جبکہ کوئی کسی قسم کی دخل اندازی حکومت پہ نہیں ہو رہی؟ جانتے تھے کہ اگر یہ حسین بیعت کرتے ہیں، ان کی ہمت کیسے ہوئی حسین سے بیعت طلب کرنے کی؟ جب ہوا یہ کہ معاویہ واصل جہنم ہوا، تو یزید کی یہ ہمت ہوئی کہ اس نے والی مدینہ ولید کو خط لکھا کہ جیسے ہی میرا خط ملے تم حسین سے بیعت طلب کرو، وہ بیعت کرنے بہتر ہے، ورنہ سر قلم کر کے میرے پاس بھیجو۔ ولید نے ایک خط مظلوم کربلا کے پاس اپنے خاصق کو بھیجا کہ آپ کو بلایا گیا ہے۔ جب آئے تو مظلوم کربلا کو خط دیا گیا، حسین نے دیکھا، کہا کہ یہ اہم مسائل ہیں، یہ رات کی تاریکی میں نہیں، تو جب دربار ہوگا، آراستہ ہوگا تو تمام مجمع عام میں گفتگو کی جائے گی۔ تو مروان جو تھا اس کے بازو بیٹھا تھا، مروان ابن حکم، اس نے کہا کہ اے ولید، یہ تو کیا تو غضب کرتا ہے کہ اگر حسین آپ چلے گئے تو پھر تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے؟ حسین کو قتل کر دے، اور تو جو ہے یزید کے پاس جو حکم نامے میں لکھا ہے حسین کا سر بھیج دے۔ تو حسین پہ بڑا گناہ گزرا جملہ، کہا کہ اے زن زانیہ، کس کی مجال ہے کہ حسین کو قتل کرے، حسین پر تلوار اٹھائے؟ بتاتے ہیں جو مظلوم کربلا کے ساتھ خبر بنی ہاشم، جناب علی اکبر اور قاسم، اور جو اہل بیت اطہار کے جو نوجوان تھے، جیسی آواز بلند ہوئی مظلوم کربلا کے، جناب عباس داخل ہوئے دربار میں، کہا کہ مولا کس نے آپ کے ساتھ بے ادبی کی اور کس کی مجال ہے؟ اب مظلوم کربلا جانتے تھے کہ انجام کیا ہونے والا ہے۔ اسی دن حسین نے کہا کہ آج حسین نانا کے مدینے سے رخصت ہو جائے گا۔ حسین نہیں چاہتے تھے کہ مدینے کی عظمت اور اس کا احترام پامال ہو، مدینے کی زمین خون سے لال ہو، مسلمانوں کا اور اصحاب پیغمبر کا خون بہے۔ حسین نے اپنے لیے تکلیف گوارا کر لی، مصیبت گوارا کی، سفر کا گوارا کیا۔ کوئی معمولی سفر حسین کا نہیں تھا، ارباب غزہ
ایک حضور اکرم کی ایک حدیث ہے، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ سفر کی مصیبت کیا ہوتی ہے. نماز اگر آپ کی 4 رکعت ہے تو خسر ہو جاتی ہے، روزہ ہے تو بعد میں قضا رکھنے کے احکام ہے. ایسی کیا مصیبت ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں انسان کے لیے بڑی مصیبت ہے. سفر چاہے 1 میل کا کیوں نہ ہو سخت ہوتا ہے. سوال 1 رائی کے دانے کا کیوں نہ ہو انسان کے عزت دار کے لیے سخت ہوتا ہے. خرچ 1 روپے کا کیوں نہ ہو خرچ سخت ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ محبت گھر کے ایک پالتو جانور سے کیوں نہ ہو سخت ہوتی ہے. بیٹی ایک کیوں نہ ہو سخت ہوتی ہے. حضور اکرم کا ارشاد ہے. اب یہاں پہ بیٹی سے جدائی بھی ہے، سفر بھی درپیش ہے. اکیلے سفر میں نہیں ہے، بیویوں کا ساتھ ہے، بچے ساتھ ہے، دور کا سفر ہے، کوئی معمولی سفر حسین کا سفر نہیں ہے. اب صبح میں جب ہماریاں لائی گئی، اونٹ لائے گئے، اب بیویاں سوار ہونے لگی. اس کے بعد میں حسین اپنی نانا کی خبر سے رخصت ہوئے، ماں کی خبر سے رخصت ہوئے. نانا کی خبر میں کہنے لگے کیا نانا کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کی خبر شک ہو اور آپ اس میں سما جاؤں؟ یہ نانا یہ مجھ پر مصیبت ہے، میں کیسے برداشت کروں؟ ماں کی خبر سے رخصت ہوئے. شہزادی کونین کی آواز آئی، میرا عباس دلاور کہاں ہے، اس سے بلاؤ کیونکہ میرا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. ارباب عذاب حسین جب مدینے سے رخصت ہوئے تو ایک چھوٹی بچی بھی ہے فاطمہ صغرا، اس کو اسی لیے چھوڑ دیا. اس میں بڑی ایک یعنی وہ تقدس شہزادی کونین تھا، اسی لیے چھوڑ دیا کہ یہ بیوی شہزادی کونین کی شکل سے مشابہ تھی. حسین نہیں چاہتے تھے کہ جب روز عاشور جب حسین شہید ہو جائے، جب بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی جائے، بیویوں کے بازوں میں رسن باندھی جائے تو کہیں یہ میری جو ماں کی شبیہ ہے اس کی بے حرمتی نہ ہو. یہی سوچ کر فاطمہ صغرا کا یہ اصرار تھا کہ بابا اگر بیویوں کے ساتھ ناممکن ہو تو کم از کم کنیزوں کے ساتھ مجھے بٹھا دیجئے بابا، مجھے کربلا لے کے چلیے بابا، میں بغیر آپ کے کیسے جی سکوں گی. لیکن ارباب عزا حسین رخصت ہوئے، وہ منزل بھی آئی. آج شہزادی زینب سواری پر جانے کے لیے تشریف لا رہی ہے اور یہاں پہ منادی ندا دے رہا ہے کہ کوئی بچہ بھی راستے میں آنے نہ پائے. علی کی بڑی بیٹی اب سوار ہونے کے لیے آ رہی ہے. انداز یہ تھا کہ سامنے جناب عباس اور ایک طرف حسین، ایک طرف علی اکبر. جب قریب سواری کے پہنچے تو جناب عباس نے زانو کو طے کیا، علی اکبر نے محمل کے پردے کو اٹھایا، حسین نے بازو تھام کے بہن کو سوار کیا. یہ وہ منزل تھی کہ تقدس زینب اولیاء مقام سمجھ میں آیا. لیکن ہائے کربلا کے عامی محرم، ضرور زینب کو یاد آیا ہوگا. ارے وہ وقت تھا جب 28 رجب جب مدینے سے رخصت ہوئے تھے تو سواری کا انداز یہ تھا، لیکن جب 11ویں محرم کو سر سے وارثوں کا سایہ اٹھ گیا، سروں سے چادریں چھینی گئی، بازوں میں رسن بستہ، بیویاں بے کھجاؤ اونٹوں پر سوار کی گئی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ